اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود سبحان اللہ. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ادھر آؤ، اس کی گونج کو ختم کرواؤ، آواز بڑھواؤ. سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے. اہل دقت، اہل ایمان، اہل ولا تشریف فرما ہے. خاص طور پر علماء کرام. عالم ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. علی والوں کا تو انداز ہی یہ ہونا چاہیے کہ اہل علم کا احترام کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے لو فنیت لی الوسادہ لفتحت اہل تورات بتوراتہم. سبحان اللہ. تو میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ إِنْجِيلَ بِإِنْجِيلِهِمْ، اور انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا. قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یہ الفاظ مولا علی کے ہیں. ایک کو ختم کروائیں. محمد والے محمد بلند تر سلام. آپ کو میں نے کہا تھا نا، توجہ میرے ساتھ ہے. یہ ترنم والے دو ختم ہو گئے تو یہ نثر میں بات ہو رہی ہے نا، تو میں آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آئندہ اس کا خیال کریں، ہمیں کہنا نہ پڑے ورنہ لوگ کہیں گے اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، مولانا ممبر پہ بیٹھ کے ہی ناراض ہو گئے. تو اتنا انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کیا کرنا ہے. ایک سلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات. اور یہ آپ بھی تھوڑا خیال کریں، آئندہ نظامت والے کے ہاتھ میں ہو. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب اسے بڑھا دیجئے، عنایت کیجئے، تھوڑا سا بڑھا دیجئے کیونکہ یہ اس کی آواز بھی اس سے اچھی صلوات دیا کریں. اور بڑھائیے، اور بڑھائیے. مولا فرما رہے ہیں کہ تورات پکار کر کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے. تو علی والوں کا دروازہ تو انسانیت کی بنیاد پر سب کے لیے کھلا ہے.
ویسے بھی ہم مجلس مسجد میں نہیں کرتے، ہم مجلسوں کے لیے امام بارگاہ بناتے ہیں، سبحان اللہ، اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا۔ کل اگر ہندوؤں نے شکایت کر لی کہ یا اللہ ہم دین سمجھنے گئے تھے، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے۔ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ تو بات ہوئی بے حیثیت انسانیت، یہ بات ہے ایک عمومی اور ایک انسانی قدروں کے مطابق۔ اور جہاں تک بات میرے محترم اور مکرم اور معظم جناب عبید الرحمن صاحب، حضرت مولانا قاری عطا المصطفیٰ صاحب، قاری رفاقت نور صاحب، تو یہ سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری جان۔ اس وقت جو شیعوں کے سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں، میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ہم جسے مرجع تقلید کہتے ہیں، مراجع تقلید میں پوری دنیا کا شیعہ جس کو کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے وہ آیت اللہ سیستانی ہے، وہ آیت اللہ خامنائی ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں کہو، جان کہو۔ میں خود 2 مرتبہ ان سے تنہائی کی رازدارانہ گفتگو مجھے توفیق ہوئی ہے، تو دونوں مرتبہ انہوں نے مجھے 3 نصیحتیں کی، اور ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں، عالمی سطح پہ مسائل کو، تینوں دفعہ دونوں مرتبہ 3 نصیحتوں میں مجھے ایک نصیحت کی تکرار کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ میں نے بتایا ایسے ہیں۔ فرمانے لگے اور بہتر کرو، اور بہتر کرو، سنی اور شیعہ اسلام کے 2 پر ہیں، جو اسلام پرواز کرتا ہے تو ان 2 پروں سے پرواز کرتا ہے۔ یہ تو بعد میں مسئلہ حل ہوگا نا کہ ہاتھ کھولیں یا باندھیں، یہ تو بعد میں مسئلہ حل ہوگا کہ ہاتھ کھولیں یا باندھیں، دشمن ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں دعا گو ہوں اور دعا کا طالب ہوں۔ موجود علماء کرام اور جو اور تشریف فرمائے میرے سنی بھائی، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، بات تو مسئلہ سنی شیعہ کا ہے ہی نہیں۔ اب ویسے بھی مسلکوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں، 1000 سال پہلے جو نام تھے وہ 600 سال پہلے نہیں تھے، جو 600 سال پہلے تھے وہ آج نہیں ہیں، آج کچھ اور نام ہے۔ اب نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اب 2 ہی نام رہیں گے، حسینیت اور یزیدیت۔ لبیک یا حسین، 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 مل کر صلوات حق کریں۔ توجہات میرے ساتھ ہیں، آیت کا ترجمہ کروں۔ ارشاد ہو رہا ہے فلا وربکا، تمہارے رب کی قسم۔ کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اور نبی سے کہہ رہا ہے، مگر یہ لہجہ بتا رہا ہے جیسے عاشق معشوق سے کہہ رہا ہے۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیجئے گا، ایک لفظ سیاست کچھ ناکام سیاست دانوں نے بدنام کر دیا، اور ایک لفظ عشق کچھ ناکام عاشقوں نے بدنام کر دیا۔ عشق تو عشق ہے جی، یہ جو مجازن اور حقیقتاً اور مجازی اور حقیقی ہم عشق میں تقسیم کرتے ہیں نا گفتگو کو، یہ ہم نے اپنی تسلی کے لیے باتیں کی ہیں، ورنہ عشق ایک ہی ہے۔ وہ عشق ہی کیا جس میں معشوق سے نفرت شروع ہو جائے، وہ عشق ہے ہی کب کہ جس میں معشوق کو پا لینے کے بعد عشق تمام ہو جائے، وہ عشق ہے ہی کہاں کہ جس میں معشوق کو زوال ہو جائے اور معشوق کا حسن ختم ہو جائے۔ ہم اس معشوق سے جڑنا چاہتے ہیں جس سورج کو کبھی غروب نہیں ہے۔ اس کائنات میں اگر عشق کا مفہوم سمجھنا ہے تو پھر ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا۔ قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔
یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ میں لمبی گفتگو کرنے کے بجائے اگر ایک جملے میں کہہ دوں کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ ایک جوان میرے پاس ایک آیت لے کر آ گیا، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، علماء کرام بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ نے قرآن میں نبی کو کہا ہے وہ تمہاری طرح بشر ہے۔ میں نے کہا نہیں کہا۔ کہا سورہ کہف کی 110ویں آیت۔ میں نے کہا نہیں کہا۔ قرآن کھول کر کہنے لگا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ کہنے لگا مولانا میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نہیں کہا۔ میں نے کہا پڑھو، اللہ نے کب کہا ہے میں تمہارا نبی، ہمارا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ اللہ نے نہیں کہا۔ کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کب کہا ہے؟ اچھا اگر اب تک یہ بات روشن کوئی ہوتا ہے، کسی کو حلق سے دیر سے اترتی ہے، تو میں عوامی خطیب ہوں، حلق سے اتارنا، میں انجینئر بھائی محمد علی کی طرح پھکی تو دیتا نہیں ہوں، مگر حلق سے اتارنے کا ہنر مجھے بھی آتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جو کلام کسی اور کا تھا، اللہ کو اچھا لگا قرآن بنا دیا۔ ابھی میرے مولانا مجھ سے پہلے ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، وہ آیت علیحدہ، یہ آیت علیحدہ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے لفظ ہیں جو قرآن بن گیا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، میرے روز ولادت پہ سلام۔ کسی میں جرت ہے کہ کہے کہ اللہ نے کہا ہے؟ اللہ کا کوئی روز ولادت ہے؟ اللہ لم یلد ولم یولد ہے؟ پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے روز ولادت پہ سلام؟ کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ ممکن ہے کوئی کہے مولانا قرآن ہے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نہیں کہہ رہا، الفاظ یحییٰ اور عیسیٰ کے ہیں، اللہ نے قرآن بنا دیے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ الفاظ کسی اور کے ہوں اور قرآن بن جائے، مگر ڈھونڈنا ہوگا وہ آدمی کتنا بڑا ہے جس کے الفاظ قرآن بن جاتے ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی مرتبہ ابو طالب نے کہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ الفاظ اتنے حسین تھے کہ قرآن بن گئے۔ یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ نبی نے کہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ میں اس ممبر پہ بیٹھ کر اگر کہہ دوں میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں، اور ایک دفعہ بھی نہیں 6 دفعہ کہہ دوں، اور محفل کے بعد یہ جوان باہر، یہ بچہ باہر نکلے اور کوئی پوچھے بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا محفل میلاد مصطفیٰ تھا۔ کہا کون پڑھ رہا تھا وہاں؟ کہا مولانا جاہل۔ تو وہ کہیں گے بیٹا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے۔ اور یہ جوان کہے، یہ بچہ کہے کہ میں کیا کروں حضور، وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں جاہل ہوں۔ تو کہا اچھا وہ خود کہہ رہے تھے؟ کہ ہاں وہ ممبر پہ بیٹھ کے انہوں نے ایک دفعہ تھوڑی کہا، 6 دفعہ کہا میں جاہل ہوں۔ کہا بیٹا خبردار، اگر وہ خود کہہ رہے تھے تو تم نہیں کہو، اور اگر یہی کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہے، آیت اللہ سیستانی لکھ کر بھیج دیں، آیت اللہ خامنائی لکھ کر بھیج دیں کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہے، تو یہی سند بن جائے گی۔ میں کہوں گا تو انکساری، میرا بڑا کہے گا تو سند۔ اے میرے نبی تم کہہ دو، میں کہوں گا تو سند بن جائے گا۔ لوگ انکساری دیکھیں گے، خاکساری دیکھیں گے، اور یا اللہ تو نے کیا کہا ہے اپنے نبی کو؟ توجہ، میں سنی شیعہ مجمع سے بات کرتے ہوئے افتخار محسوس کر رہا ہوں۔ قاعدہ مولا نبی نے دیا ہے کہ اللہ کے بارے میں بات کرو تو یا مجھ سے پوچھو یا علی سے پوچھو۔ اگر اللہ کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، تو یا میں محمد بتاؤں گا یا علی بتائے گا۔ حدیث سنا جا رہا ہوں سرکار دو جہاں کی، فرمایا اگر مجھے کوئی جاننا چاہتا ہے تو اللہ سمجھائے گا کہ میں کیا ہوں یا علی سمجھائے گا، اور اگر علی کی معرفت چاہیے تو اللہ سے پوچھو یا مجھ سے پوچھو۔
اب حدیث سنیں، ما عرف اللہ الا انا والی، نبی کے الفاظ. آج زمانہ بڑا آسان ہے، میرے عربی کے الفاظ آپ سرچنگ پہ ڈال دیجئے، یوٹیوب پر گوگل پہ ڈال دیجئے، آپ کو حدیث کے سارے حوالے نکل آئیں گے. یعنی ابھی والی بحث تو رہی نہیں کہ حدیث کہاں ہے اور کہاں ملے گی. آپ عربی کا ایک لفظ بھی دیکھ لیجئے اور اس کو جا کر سرچنگ پہ ڈال دیجئے، آپ کو کمپیوٹر بتا دے گا کہ حدیث کن کن کتابوں میں موجود ہے. ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی. ما عرفنی الا اللہ والی، اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے. تو اگر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو نبی بتائیں گے. لہذا اللہ نے نہیں کہا ہو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، کہا قل ہو اللہ احد، تم کہو کہ وہ اللہ احد ہے. ہمیں اللہ بھی چاہیے تو مصطفیٰ کا اللہ چاہیے. اگر سرکار کے بغیر اللہ مانیں گے نا تو ہم سے پہلے والے اللہ ماننے میں غنی تھے. 365 اللہ تو پہلے ہی مانتے تھے. نبی نے کب کہا کہ میرا اللہ مانو؟ مان لیتے ایک اور 366 ہو جاتے. مگر یہ کہا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، اللہ بھی وہ مانو جو مصطفیٰ سمجھائے. اور جب علی مولا سے پوچھا کہ اللہ کیا ہے اور کیسا ہے تو فرمایا کفا بی عزا ان اکون لک عبدا. سبحان اللہ. یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. مولا علی کے مناجات کے جملے، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَإِلَٰهِ كَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ عَلِي رَبًّا، اور علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے. بعد والا جملہ سنیں، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اب یہ 3 جملے مولا علی کے مفہوماً تکرار ہوئے ہیں انبیاء کی مناجات میں بھی، مفہوماً اولیاء الہی کی مناجات میں یہ 3 جملے علی کے تکرار ہوئے ہیں. مفہوم تکرار ہوا ہے، لفظ یہ نہیں تکرار ہوا. لفظ تو علی کہیں گے، مطلب یہ تکرار ہوا ہے. لیکن ایک جملہ علی کا ایسا ہے، توجہ، جو علی کے علاوہ کسی نے نہیں کہا، اور وہ جملہ یہ ہے، الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا. علی بتائیں گے کہ صفات الہیہ کیا ہیں. علی ذات پروردگار کی معرفت کروائیں گے. لہذا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ عقیدہ توحید پر ہے. اپنی جوتی میں ٹانکا لگا رہے ہیں مولا علی بیٹھے ہوئے، اپنے ہاتھ سے کرتے تھے کام. تو 2 صحابہ کرام محترم شخصیات برابر میں بیٹھی تھیں، آپس میں بات کر رہی تھی، قریب بیٹھی. ایک نے دوسرے سے کہا کہ خطاب کرنا بہت مشکل ہے. نثر، یہ نظم والے لوگ تھے، عرب جو لوگ تھے نا، یہ نظم میں بات کرتے، شاعری میں بات کرتے تھے. نثری خطابت کے بانی بھی علی ہیں. جی، تو یہ نثر میں بات کرنا اور وہ بھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، تو آپس میں بات کرنے لگے اور لگتا ایسا ہے جیسے علی کو کچھ سنانا اور کہنا چاہتے تھے. کہ نثر میں خطاب کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی خطاب کرے ایسا جس خطاب میں الف کا استعمال نہ ہو، یعنی کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس میں الف آ رہا ہو. ابھی میں اتنی 5-8 منٹ بول چکا ہوں آپ کے پاس سامنے، آپ اس کے خطاب کو نکالیں گے 50 الف آ چکے ہوں گے. کہا کہ خطاب کرنا مشکل ہے، اور پھر اگر کوئی خطاب کرے جس میں الف ہی نہ آتا ہو. مولا مسکرائے اور دیکھ کے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. 932 یا 34 الفاظ ہیں جو علی مولا نے اس خطبے میں، اور فوراً بولے. پھر حضرت فرمایا سنو میں بولتا ہوں، تم دیکھتے جاؤ الف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. مولا علی فی البدی خطاب کر رہے ہیں اور اصحاب سن رہے ہیں، بغیر الف کا خطبہ علی کا. 932-33 الفاظ ہیں کہ جس میں ایک دفعہ بھی الف نہیں آیا. اور آپ کو سن کر عجیب شاید محسوس ہو کہ اس خطبے کا عنوان بھی عقیدہ توحید ہے. مضمون بھی مشکل، الفاظ بھی مشکل. کچھ مدت گزری تو مولا اپنی ابا کے اندر ابا کو رفو کر رہے تھے. علی کی ابا میں جگہ جگہ جب وہ چر جاتی تھی تو اس کو اپنے ہاتھ سے رفو کرتے تھے.
اور ایک دفعہ رفو نہیں ہو رہا تھا ہمارے مولا سے، یعنی اتنا اس کے اندر اس جگہ نہیں تھی کہ اسے رفو کریں، تو درزی کے پاس لے گئے. درزی نے کہا کہ یا علی اس میں جگہ نہیں ہے کہ اسے رفو کروں. تو حضرت نے فرمایا یا اللہ میں نے اسے نہیں چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا ہے. سادگی جی انداز زندگی. بیٹھے ہوئے اپنی ابا کو رفو کر رہے ہیں کہ انہی اصحاب نے آواز دے کر کہا کہ بغیر الف کا خطاب تو علی نے کیا، مگر بغیر نقطے کا خطاب بہت مشکل ہے. مسکرائے فرمایا یہ بھی علی کے لیے آسان ہے. 1000 کچھ الفاظ کا خطبہ ہے، غیر نقط خطبہ، خطبہ غیر نقط. مولا علی کا خطبہ مشہور ہے. اتنے 1000 کچھ الفاظ ہیں اس میں علی مولا کے، اور فی البدی بولتے رہے، یہ نہیں کہ کل سناؤں گا. ایسے ہی علی کے لوگ دیوانے نہیں ہیں. یہ ابھی مولا کے فضائل پڑھے نہیں گئے، لہٰذا بعض لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ علی کی بات کر رہے تھے، کسی اور کی کیوں نہیں کر رہے تھے. سب کا مقام بلند ہے لیکن علی علی ہے. غیر نقط خطبہ مولا علی کا، غیر نقط خطبہ مولا علی کا 1000 کچھ الفاظ. اس کا عنوان بھی عقیدہ توحید، توحید کا موضوع. علی بتائیں گے کہ بلا حد ولا ضد ولا ند. مولا کے الفاظ اللہ کی معرفت میں فرماتے ہیں اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی ند نہیں ہے. جی ردہم والے اور مقفع جملے ہیں، اور ہر ایک مولا کے جملے کے اوپر اگر مجھ جیسا چھوٹا سا حقیر طالب علم بھی بات کرے تو مجھے ایک بلا حد ولا ضد پر ایک گھنٹہ چاہیے. اللہ کے بارے میں کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے یا علی بتائیں گے؟ نبی کے بارے میں اللہ بتائے گا یا علی بتائیں گے؟ یا اللہ تو بتا کہ تیرا نبی کیسا ہے. آواز آئے گی قرآن تو پڑھو. میں نے اپنی بات کبھی کی نہیں جب تک کہ نبی کی نہ کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نبی کا نام لے کر بات کرتا ہے. مثال کے طور پہ جناب محسن کاظمی صاحب یہاں تشریف فرمائے. ڈاکٹر صاحب میں آواز دے کر کہوں محسن تو یہ محبت میں اور اپنائیت میں تو میرے اور ان کے درمیان کوئی رکھنا نہیں آئے گا، مگر عام آدمی یہ سمجھے گا کہ ان میں ادب کا پاس نہیں ہے، ادب کا لحاظ نہیں ہے. انہوں نے نام لے کر پکارا ہے. توجہ چاہوں گا، اللہ نے ہر نبی کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، مگر ہمارے نبی کا نام ہی نہیں لیتا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. اور اگر نام بھی لیا ہے تو نبی سے نہیں کہا بلکہ ہم سے کہا. وما محمد الرابع احد من رجالکم. ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرا محمد نہیں ہے تم میں سے کسی کا بابا، اور اگر ہے تو وہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے. نبی سے نہیں کہہ رہا یا محمد کہہ کے بات نہیں کر رہا. اللہ بات اگر اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے تو وہ القابات کے ساتھ. آپ کا پیارا سا بچہ، آپ کا پوتا، نواسا، بیٹا، 1-1.5 سال کا بچہ پیارا، اس کو آپ گود میں اٹھاتے ہوئے چلتے پھرتے کہتے ہیں میرے لال، میرے دلارے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جی میرے دل کا چین. اس کے یہ اتنے سارے 50 نام تھوڑی ہیں جو آپ صبح کچھ لے رہے ہیں نام، شام کچھ لے رہے ہیں. نام تو اس کا ایک ہی ہے. اللہ کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین. جیسے لاڈ اٹھا رہا ہوں نا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اللہ بتائے گا کہ نبی کا مقام کیا ہے. یا مولا علی سے پوچھیں گے صف لنا نبینا یا امیر المومنین کأننی نراہ. یا امیر المومنین نبی ہمیں بتائیں کہ کیسے تھے، اور ایسے بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی مولا علی سے نبی کے شمائل بھی پوچھ رہے ہیں صحاب مصطفیٰ، اور خطابت بھی چاہتے ہیں. یعنی ایسے بتائیں گے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ. اللہ نے ہر عضو کو، نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. بھائی تھوڑا سا بات سمجھیے گا، بات منتقل ہو رہی ہے.
فرمایا منہ سر سے لے کے ناخن پا تک اللہ نے معجزے ہی معجزے رکھے. جس کا بدن معجزہ ہو اس کی زندگی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزو سرکار کا وہاں جانا کمال تھا مگر اس سے بڑا کمال یہاں رہنا تھا. اس سے بڑا کمال یہ تھا کہ آپ یہاں رہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی مجھے یاد آ رہے ہیں, وہ 2 مصروں میں نعت کے 2 مصروں میں کہتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. سبحان اللہ. اور وہاں جانا سرکار کا 100 سے زیادہ معراجیں تو علامہ مجلسی نے لکھی ہیں. 100 سے زیادہ معراجیں علامہ مجلسی نے لکھی ہیں کہ نبی 100 سے زیادہ دفعہ معراج پر گئے. وہ جس معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ آفیشل سفر تھا, وہ پروٹوکول کے ساتھ, ورنہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے, جب دل کرتا تھا چلے جاتے تھے. یہ یہاں والے تھوڑے ہی تھے, یہ تو وہاں جاتے تھے جہاں کے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عزیزو یہی کمال مصطفیٰ ہے کہ جہاں رہے وہاں سے اثر نہیں لیا, وہاں اثر چھوڑا. ورنہ انسان جہاں رہتا ہے وہاں کا اثر لیتا ہے. جی آپ ذرا رہ کے آ جائیے یورپ میں, 6 مہینے رہ کر آئیں گے. ہمارے بچے جب واپس آتے ہیں نا 2-4 سال کے لیے جو پڑھنے جاتے ہیں تو منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے اردو بولتے ہیں, توتلے ہو کے اردو بولتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہہ لیں وہ انگریزی میں بولتے ہیں نا اس لیے اب یہاں اردو بولنا مشکل ہو رہی ہے. تو تم نے جو 25 سال تک اردو بولی اس کا اثر کوئی نہیں ہوا, 2 سال کی انگریزی کا اثر ہو گیا. میں کوئی 4-6 مہینے تک مفتی عنایت علی شاہ اللہ مقامہ بزرگ عالم دین کے ساتھ رہا, تو پھر 4 مہینے ان کے ساتھ رہا تو 2 مہینے تک میں سرائکی میں اردو بولتا تھا کیونکہ ان کا لہجہ سرائکی تھا. تو اتنا اثر میرے اوپر ہوا تھا. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے, تانگا کیا انہوں نے 1 روپے آدھے روپے کا. آدھے رستے میں اتر آئے, کہنے لگے بھائی میں تانگا بدل رہا ہوں تم جاؤ. اس نے کہا جی ابھی تو آپ کی منزل نہیں آئی, آپ راستے میں اتر گئے, کہنے لگے وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی. انسان اثر لیتا ہے نا, انسان ماحول کا اثر لیتا ہے. تو یہ ماحول کا اثر انسان اگر لے لے تو پھر یہ کمزور انسان ہے. اگر کوئی ماحول سے متاثر ہو رہا ہے تو یہ کمزور ہے, یا وہ اثر زیادہ مضبوط ہے یا یہ کمزور ہے. اقبال نے تو ہمیں حل بتا دیا کہ کسی سے اثر نہ لینا. اقبال جرمنی پڑھنے گئے, فرانس گئے, کہاں کہاں گئے مغربی ممالک میں. جب واپس آئے تو اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ. سبحان اللہ. مغرب کی چیزیں جلوے جو ہے انہیں متاثر, خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ, سرما ہے جس کی آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے مدینہ دیکھ لیا ہو, جس نے نجف دیکھ لیا ہو, اسے پھر کسی اور چیز سے اثر کیا لینا ہے. سرکار یہاں رہے, یہاں اثر چھوڑا. سرکار یہاں رہے, اثر چھوڑا. سرکار نے اثر لیا نہیں, اثر لیا نہیں, اثر چھوڑا ہے. اور جو اثر چھوڑ کر گئے ہیں اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. ایک ایک سنت, ایک ایک ادا, ایک ایک لمحہ, ایک ایک انداز نبی کا یہ اثر چھوڑ کر جا رہے ہیں. دنیا میں کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے جتنا بڑا وجود سرکار کا ہے. روحانی اعتبار سے تو ہمارے تصور سے بالا تر ہے, اور مادی اعتبار سے عالم یہ ہے کہ جب معراج پر گئے, دعا چاہوں گا سنی علماء کرام سے, جب معراج پر گئے تو ایک ایسی منزل پر پہنچے کہ جہاں اب سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین تھی. تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں. تو آواز قدرت آئی, میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ.
تو نبی جب جوتیوں کے ساتھ اس منزل پر پہنچے تو اسے قرآن نے کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی، میرا وہ نبی سب سے بلند مقام پہ تھا۔ تو نبی سب سے بلند مقام پر ہے جوتیوں کے ساتھ۔ تو مجھے کہنے دیجئے ساری کائنات جس کی جوتیوں کے نیچے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے یہ کون کہہ رہا تھا کہ یہ ہم جیسے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ نبی ہم جیسے ہیں تو اسے کہا کرو کہ پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری حیثیت ہے کہ تم یہ بات کرو۔ نبی ہم جیسے ہیں، مولانا قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری طرح بشر ہے، وہ کہہ دیا اللہ نے جو کہا ہے۔ نبی کا کیا ہم جیسا ہے؟ ہاتھ ہم جیسے، پیر ہم جیسے، آنکھیں دو تھیں، دو کان تھے، تو میں کہہ دوں کہ شمر تم جیسا ہے؟ میں کہہ دوں کہ نمرود اور فرعون تم جیسا ہے؟ اگر ایسے بندے کو آپ کہیں گے نا کہ شمر تم جیسا ہے، تم شمر جیسے ہو، تو ناراض ہو جائے گا، کہے گا کہاں شمر کا کردار کہاں ہے؟ تو یہی تو سمجھا رہے ہیں، کہاں تم، کہاں مصطفیٰ۔ اور عزیزان گرامی، عجیب سی باتیں ہیں، عجیب سی داستانیں ہیں، ہم تو اس موضوع پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ نبی، ابھی میرے مولانا فرما رہے تھے، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، بلکہ جو بولے نا کہ نبی 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا نبی ہوئے ہیں، ان سے کہیے گا کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی، تم دیر سے آئے ہو، اس لیے اعلان جب کیا انہوں نے۔ ورنہ ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت تھی۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ شیعہ کتابوں میں، سنی کتابوں میں کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح۔ اہل سنت کے ہاں جو متن ہے اس حدیث کا وہ کچھ مختصر سا مختلف ہے، بات وہی ہے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسد اور روح کی درمیانی کیفیت میں تھی، یہ اہل سنت کی کتابوں میں۔ شیعہ متون کے اندر میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت، آدم و بین الماء والطین، آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت۔ جی، مٹی میں پانی ڈالیں گے تو گل بنے گی، سوکھی مٹی گل نہیں کہلاتی، وہ خاک کہلائے گی، وہ مثال کے طور پر مٹی کہلائے گی، عرض کا حصہ کہلائے گا، لیکن جب اس میں پانی ڈالیں گے تو گل۔ وہ ابھی اس کیفیت میں تھے کہ وہ اس وقت میں نبی تھا۔ کانا علی ولیا وآدم بین الماء والطین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم ابھی بنے نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، مولا کائنات کو اور نبی کا قصہ علیحدہ ہے بھائی۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد۔ تھک تو